अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से हैं, तो मेरे साथ हैं आज नादिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया। Assalamualaikum. Thank you so much, Sharina, for such a nice introduction, and I'm very obliged for the intro. अच्छा, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करती हैं? इन सब चीज़ों के साथ। सोशल मीडिया बेसिकली मेरी जॉब तो नहीं है, मेरा पैशन है बिल्कुल। और मेरा उसके पीछे एक पर्पस है करने का. सो पर्पस मेरा ये है कि मैं अवेयरनेस उसके थ्रू क्रिएट करूँ. लेसन हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, आप पूरा बताएं क्या है? Jammu and Kashmir self-determination movement. Basically, this is the voice of Kashmir in UK. Okay. So on the human rights violations जो कि हम occupied कश्मीर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंडियन occupied कश्मीर की. पता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा restrictions हैं, कितनी ज़्यादा human rights violations है. वहाँ पे bellet gun जिससे permanent blindness हो जाती है, उसका बिल्कुल रेगुलर जैसे like you use डिस्प्रिन over है, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. इंडिया से जैसे और हिंदू या इस तरह की डिफरेंट नेशनल्स को वहाँ पे आके उनके लिए अलग अलग से सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के उनको, ताकि इनकी पॉपुलेशन को कम किया जा सके. सो दिस इज़ लाइक वेरी अनह्यूमन टू बी वेरी ऑन. वेरी, बिकॉज वो ये कहते हैं कि कश्मीर पंडितों का था. भाई पीटीआई को भी सपोर्ट करती हूँ, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को भी, उनकी कोशिशों की वजह से, क्योंकि आई थिंक इमरान खान साहब इज़ द ओनली लीडर जो इस मुल्क में आए हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए. अच्छा, मेरे पास है आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और मैं किसी को नहीं बताती कि ये होगा. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? मॉर्निंग पर्सन. टी और कॉफी? कॉफी. इंस्टाग्राम और ट्विटर? इंस्टाग्राम. हील्स और स्निकर्स? स्निकर्स. फेवरेट मोटिवेशनल कोट? मोला अली की. अच्छा, अगर आपको कोई स्किल में मास्टर करना हो तो क्या होगा? मुझे अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ आती है. कुकिंग मेरी बहुत अच्छी है, मैं अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग अपने घर की अच्छी कर लेती हूँ, ड्राइविंग अच्छी कर लेती हूँ, हॉर्स राइडिंग कर लेती हूँ, स्विमिंग कर लेती हूँ. ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे लोगों को मोटिवेट करना है? स्पेशली जब यूके में है ना, तो मुझे यह लगता है कि रिलेशनशिप जो है ना यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते. अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से. आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, और वो ख़ास क्यों हैं? क्योंकि वो एक टाइम पे बहुत सारे काम करती हैं. सबसे पहले तो वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इन अ प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, फिर चेयरपर्सन हैं JKSDMI जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर मूवमेंट है. इसके अलावा मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं, और शी हैव अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस. तो इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, शी वेयर सो मेनी हैट्स. इसके साथ साथ वो माशाल्लाह एक वाइफ हैं, एक मम है. तो मेरे साथ हैं आज नादिया. अस्सलाम वालेकुम नादिया. Assalamualaikum. Thank you so much, Sharina, for such a nice introduction, and I'm very obliged for the intro. अच्छा नादिया, सबसे पहले तो माशाल्लाह यू आर डूइंग सो मच, और मैनेज कैसे करती हैं सब कुछ? टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉपर कोर्स है, आपको पता है. सो मैं चूँकि प्राइवेट सेक्टर में हूँ, तो शुरू से ही जब स्टार्ट की थी, तो टाइम मैनेजमेंट वाज इन माय सॉर्ट ऑफ ब्लड. So it's all about prioritizing your things first and then taking it step by step, one by one. So this is how I manage it. और ये एक दिन की मैनेजमेंट नहीं होती, it goes on months. So 6 months की पहले तक की मैनेजमेंट होती है. This is how then I can cope with it. क्योंकि आपको घर का काम भी करना है. ज़ाहिर है हम यहाँ पे पाकिस्तान तो है नहीं कि हमारे आगे पीछे नौकर और हम ये भी कर रहे हैं, बस हम आराम से हुक्म दे रहे हैं. यहाँ पे वी हैव टू डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स. घर भी मैनेज करना होता है, बच्चों को भी मैनेज करना होता है, एंड यू वर्किंग फुल टाइम, एंड देन वट एवर यू डूइंग फॉर द कम्युनिटी, दैट इज़ माशाल्लाह रिमार्केबल. सब कुछ मैनेज करना, और उसके साथ साथ हम एक वाइफ भी हैं, और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक हस्बैंड एक्सपेक्ट एवरीथिंग. उनको होता है कि जो मैं कहूँ हो जाए ना. हम उनके लिए जीनी होते हैं कि वो बस ऐसे करेंगे और सब कुछ हो जाएगा, और हम करते भी हैं. टिपिकल हस्बैंड्स पाकिस्तान के, आपको पता है, बेशक यहाँ के बॉर्न एंड बॉट भी हो, बिकॉज प्रॉब्ली दे आर बॉट अप इन दैट सेटअप. तो यही मेंटालिटी होती है कि लड़की ने ही सब कुछ करना है. एंड आई डोंट माइंड इट, इफ आई कैन मैनेज थिंग्स, तो मैं बहुत ही कम उनकी तरफ जाऊंगी, फॉर एनी असिस्टेंस, बिकॉज आई वुड ट्राई टू डू थिंग्स माई सेल्फ.
because I understand he works as well. So بالکل it's all about coordinating with each other, and I don't mind. ہاں کیونکہ ہماری نا گھٹی میں ہمیں اچھے سے ایکچولی ہمارا براٹ اپ ایسا ہوتا ہے نا کہ وی ایڈجسٹ، ہم سب کہتے ہیں نا ہر بوتل میں ڈھل جاتے ہیں، اور آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ اس، Very ہم پاکستانی ہوں گے. So this is how we manage as well, or we successfully manage. ہاں بالکل. اچھا سوشل میڈیا کیسے ہینڈل کرتی ہیں لائک ان سب چیزوں کے ساتھ؟ سوشل میڈیا بیسکلی میری جاب تو نہیں ہے، میرا پیشن ہے، بالکل اور میرا اس کے پیچھے ایک پرپز ہے کرنے کا. سو پرپز میرا یہ ہے کہ میں اویئرنیس اس کے تھرو کریٹ کروں. جی میں among those people who believe that everything has a good and a bad aspect. So I believe more on the positive side. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں اس سے بڑا پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے جس کے تھرو آپ اویئرنیس کر سکیں، کوئی کہیں پہ انجسٹس ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکیں اور لوگوں کو اس کے لیے لے کے آئیں، اینڈ دین اٹ بیکمز سوشل میڈیا پاور بن جاتا ہے، اور پھر چیزیں چینج ہوتی ہیں. آئی ہیو سین اٹ. سو اس کو مینیج یہ میں کیونکہ آئی ورک ان لنڈن برج سینٹرل لنڈن، تو جو میرا ٹریول ٹائم ہے اٹ از 1 hour ٹائم. سو اسی کے اندر مجھے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اور اسی کے اندر میں خود ایڈیٹنگ بھی خود کرتی ہوں. سو میں زیادہ لمبی تو نہیں 20 سیکنڈ 30-40 سیکنڈ، بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو دا میسج. بالکل دن کے حساب سے سپوز کچھ چل رہا ہے وچ از ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا. سو ان دا مارننگ وین آئی ویک اپ تو میں وہ تھوڑا سا دیکھتی ہوں سوشل میڈیا، اس کے دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ واٹ از اویئرنیس ہونا تو بہت ضروری ہے بہت. سو جب آپ کو پتہ چلتا ہے یار دس از دا ایشو اینڈ آئی نیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ. سو ونس آئی ایم سٹنگ اینڈ آن مائی ٹریول، جو بھی میرا پلیٹ فارم ہے تو کبھی ڈرائیو کرتے کرتے بھی سو میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں، اینڈ دین آئی ایڈٹ اینڈ دین آئی جسٹ پٹ اٹ آن دا سوشل میڈیا. سو یہ ایک طرح کا ایک روٹین میں روٹین بن گئی. ہاں تو یہ اس طرح سے مینیج ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ اسٹیشن چھٹ گیا ہو، اتنی بزی ہو گئی ہو؟ نہیں، مجھے تھوڑا سا پتا ہوتا ہے کس ٹائم اسٹیشن ہے، عادت بن گئی ہے. عادت. اچھا جیسا کہ میں نے ابھی انٹرو میں بتایا کہ آپ چیئر پرسن ہیں آزاد جموں کشمیر، آپ پورا بتائیں کیا ہے؟ جموں اینڈ کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ. Basically this is the voice of Kashmir in UK. Okay. So on the human rights violations جو کہ ہم آکیوپائڈ کشمیر کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی. سو یہاں پہ جتنے بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں اس کو ایک جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آؤ. سو ویسے تو ہر کوئی بات کرتا ہے، آئی ایم اے کشمیری مائی سیلف اوریجنلی فرام شری نگر. سو اتنا کہ ہمارے گھر میں کشمیری بولے جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی وائس پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ نہیں تھی. سو میں راجہ نجابت صاحب سے ملی اینڈ ہی از ہیڈنگ جموں اینڈ کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن. سو ہی از پریزیڈنٹ یا چیئر پرسن UK آپ کہہ لیں. سو وین وی ہیڈ سم کامن سارٹ آف بیک گراؤنڈ، اور ہم نے انہیں دیکھا کہ میں بھی بات پہلے بھی کرتی تھی بٹ آئی ڈنٹ ہیڈ اے پلیٹ فارم. So this is where it's been 3 to 4 years now. I'm with JKSTMI. So انہوں نے مجھے کہا کہ why don't you take care of London, So پھر ہم نے ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں جانا شروع کیا. راجہ نجابت صاحب has the highest number of parliamentarian representation in UK and Europe. So it's quite, linked with all this political setup. اور ماشاء اللہ سے اب جو بھی آپ MP یا کسی کے اوپر بھی آپ انگلی ڈالے اینڈ ہی وڈ بی ایبل ٹو کیچ می. ان کا بڑا اچھا کنیکشن ہے. سو ہماری ہاؤسز پارلیمنٹ کے علاوہ جو آپ کی پاکستان ایمبیسی ہے، پاکستان ہاؤس میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے. تو آل دا موٹیو بیہائنڈ دس از کہ ریز کیا جائے، اویئرنیس کریٹ کی جائے لوگوں کے اندر کہ کشمیر از ناٹ اوکے، بیکاز وٹ انڈیا از ٹرائنگ ٹو سے از دا انڈین آکیوپائڈ کشمیر از اوکے، اٹس پارٹ آف اس. everything is all right, so you stop getting worried about it. Yes. This is not the case because ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، کتنی زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنس ہیں. وہاں پہ بیلٹ گن جس سے پرماننٹ بلائنڈنس ہو جاتی ہے، اس کا بالکل ریگولر جیسے لائک یو یوز ڈسپرین ہوا ہے اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. سو پوری جنریشن کو آپ پیرالائز کر رہے ہیں اس طرح سے. وہاں پہ بہت ساری ریسٹرکشنس ہیں، جمعہ اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، دے ڈونٹ وانٹ کہ کوئی گیدرنگس. تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے ساتھ مل جائے ادھر، ہم کہتے ہیں کہ جسٹ آزاد ہو جائے، اپنے ان کو آزادی وہاں پہ ان کی ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. دس از واٹ دا ہول وائس از اباؤٹ. ایکچولی اس کا مجھے جو احساس ہے نا وہ بہت زیادہ تب ہوا تھا جب کووڈ تھا، اور کووڈ میں ہم لوگ لاک ڈاؤن میں تھے.
سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ بھائی کیا ہے, باہر نکل نہیں سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. سو آئی واز ہیونگ مائی قرآن کلاسز. سو جو ہماری ٹیچر تھیں شی سیڈ کہ میری ایک فرینڈ ہیں جو کہ کشمیر سے ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ دس از نتھنگ, ہمارے لیے یہ ایوری ڈے کی بات ہے, ایوری ڈے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے سے چیزیں بارٹر سسٹم کرتے ہیں. جس کے گھر دودھ ہے وہ آگے اگلے کو دودھ دے دیتا ہے, اس کے گھر ٹماٹر ہیں تو وہ ٹماٹر دے دیتا ہے, کوئی سیب دے دیتا ہے. اس طرح سے کیونکہ کرفیو لگا ہوتا آل دا ٹائم, دے کین ناٹ گو آؤٹ سائڈ, یا وہ مطلب آپ دیر سو مینی تھنگس. تو کہتے ہیں آپ لاک ڈاؤن کو رو رہے ہیں, ہم نے کتنے سالوں سے ہم اسی لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں. نا ریئلائز کہ واؤ, ہم لوگ صرف ایک 5 فیبروری منا کے پاکستان میں, اور تھوڑی سی کہ یہ کشمیر ڈے ہے, اور اس پہ تھوڑی سی بات کر کے اسکولوں میں اسپیچز ریڈی ہو کے, اینڈ دین وی تھنک کہ بس ہم نے اپنا کام کر دیا. بٹ دس از ناٹ دا تھنگ. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کووڈ کے بعد وہاں پہ انہوں نے پورے دیر از اے پاپولیشن آف مور دین 1.5 ملین پیپل, تو ان کو پورا یعنی کہ بند کر دیا, پورا ایک سینٹرلی ان کو ایک طرح کی لاک ڈاؤن کر دیا. اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ سوچ لیں امپریزن کر دینا ایک طریقے سے. دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو گو اینی ویئر, ناٹ ایون ان دا اسٹریٹس. سو کین یو امیجن کہ ایک ڈیلی لائف میں کتنی ساری اسکولنگ بچوں کو نہیں کروانے دیتے تاکہ دے یہ جاہل رہیں, یہ کچھ پتہ نہ چلے. جابس کے لیے وہاں پہ مسلمس کو ڈسکریج کرتے ہیں, کشمیریوں کو نہیں. کین یو امیجن کہ لاسٹ ایئر دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹس کہ انڈیا سے جیسے اور ہندو یا اس طرح کی ڈفرینٹ نیشنلس کو وہاں پہ آ کے ان کے لیے الگ الگ سے سوسائٹیز, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے ان کو, تاکہ ان کی پاپولیشن کو کم کیا جا سکے. So this is like very unhuman to be very honest. Very, because وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پنڈتوں کا تھا, اور یہاں پہ سب پنڈت رہتے تھے, اور ہماری جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ایکچولی ہر کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو زیادہ سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ, اور ان کی آواز نہیں سنی جا رہی. وہ کہتے ہیں نا کہ پارٹیشن تو ہوئی, لیکن پارٹیشن کے ساتھ ساتھ اس وقت کہتے ہیں 2 بندروں کے بیچ میں روٹی چھوڑ دی, کہ تاکہ وہ ساری عمر لڑتے رہیں. اینڈ they have done that. It's true. Divide and rule. Yeah. So they have done that. اور اتنا دکھ ہوتا ہے جب بھی دیکھتے ہیں, اور پھر ہوتا ہے کہ یار ہم کچھ نہیں کر رہے, we're not doing anything. اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور اتنے سالوں سے ہو رہی ہیں. بلکہ شنیلا آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ سنس RSS یہ جو مودی کی گورنمنٹ آئی ہے, بیکاز دے ریپرزینٹ RSS مینٹیلٹی. ایون جو مسلمس ہیں نا بہار میں, آسام میں, ادر پارٹس آف انڈیا excluding Kashmir, there's severe human rights violations there as well, just because they are Muslims. گجرات میں وہ تو butcher of Gujarat, that was years back, but وہیں سے اسٹارٹ ہوا تھا. سو وہاں پہ موسک کو شہید کیا جاتا ہے. سو there's lots to talk about human rights. تو ہم صرف کشمیر کو ہی نہیں بلکہ کرتے, کہیں پہ بھی human rights violations ہو رہے ہوں, ہم اس کے لیے جو ہمارا مین مقصد ہے کہ ہر انسان کو آزادی ہے, اس کو بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جانا لے کے آئے, وائلیشن صحیح ہونی چاہیے. اچھا, سوشل میڈیا پہ آپ ماشاء اللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, تو آپ ہیومن رائٹس کو کس طرح سے وہاں پہ پرومیننٹ کرتی ہیں؟ لائک سوشل میڈیا کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ آج کل ٹو بی ویری آنیسٹ سوشل میڈیا ہی ہر وائس کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. بے شک وہ ہیومن رائٹس ہوں, بے شک وہ اویئرنیس ہو, مارکیٹنگ ہو, بالکل ایوری تھنگ. آئی وڈ سے کہ آج ہر دور کے حساب سے, مولا علی کا کال ہے کہ ہر دور کے حساب سے آپ اپنے آپ کو موڈیفائی کریں, اور اس کے تھرو آپ اپنی چیزیں کریں. تو اس طرح سے آپ ماڈرن اپروچ کو فالو کرتے ہیں, اور زیادہ اس کا آپ کو انپٹ ملتا ہے. سو میں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر سوشل میڈیا کو یوز کیا. میں کچھ جو ویڈیوز جو بناتی ہوں اس میں یہ بھی ایک میسیج ہے کہ جیسے جو ویمن ہے, دے شوڈ ناٹ کنسٹرین دیم سیلف اونلی ٹو ہاؤس ہولڈ, دے کین گو ورک ایز ویل, اینڈ دا اسکل کین میچ. جو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرے, یہ نہیں کر سکتی. یہ ٹو ڈو یہ ڈو ناٹ کا جو ایک اپروچ ہوتا ہے کہ I cannot do this, I don't believe in it, and I really want women to brighten up with this, کہ they can do anything. It's just in your head. جی, کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس کے علاوہ تو سب کچھ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے. That's very true. اور کوشش کرنی اور اللہ پہ نتیجہ چھوڑنا, this is very important as well. ایمان کا بھی تھوڑا سا ہمارا اسپریچل جرنی بھی ہوتا ہے.
So میں اپنی طرف سے پوری کرتی ہوں, and then I leave it to Allah, and then whatever result comes, I have to nicely accept it with shukr, like, you know, بالکل. this is what. کیسا رسپانس آتا ہے سوشل میڈیا پہ؟ لائک ہیلپ ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, نیگیٹیو کامنٹس بھی آتے ہیں؟ فرسٹ آف آل مجھے فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ کوئی نیگیٹیو آتے ہیں, کیونکہ میں ایک پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرتی ہوں, ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کو بھی, ان کی کوششوں کی وجہ سے, کیونکہ آئی تھنک کہ عمران خان صاحب از دا اونلی لیڈر جو اس ملک میں آئے ہیں, اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کے ویژن کو لوگ سمجھ نہیں سک رہے ابھی تک کہ ان کا کتنا بڑا ویژن اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو الجھایا ہوا. سو ان کے بہت بڑے بڑے ان کے کام ہیں کہ جو کسی نے آ سکتے ہیں, کہ شوکت خانم ہو گیا, ان کی جو یونیورسٹی القادر یونیورسٹی, تو عمران خان صاحب کو کھل کے, کیونکہ ان کے جو بھی اسٹیپس ہیں نا, دس از فار پاکستان, آر لو از فار پاکستان, اور پاکستان کے لیے عمران خان سے بہتر کوئی چوائس ہو نہیں سکتی. ایجوکیٹڈ ہے, ڈٹرمنٹ ہے, ہی ہیز اے پلان, ان کے پاس ٹیم اچھی ہے, کیونکہ باقی سب کو آزما چکے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. سو ٹرولنگ ہوتی ہے باقی پارٹیز کی طرف سے. جب میں عمران خان صاحب کے حق میں بات کرتی ہوں تو اٹس اوکے, اٹس دیئر رائٹ, ان کا اپنا رائٹ ہے, ہمارا اپنا رائٹ ہے, پلیٹ فارم ہم انزا یوز کریں گے وہ اپنا. اچھا, میرے پاس ہے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ریپٹ فائر راؤنڈ. اوکے, دیٹس انٹرسٹنگ بیکاز دیٹ از دا ویری انٹرسٹنگ پارٹ, اور میں کسی کو نہیں بتاتی کہ یہ ہوگا. مزیدار ہوتا ہے, اور اس میں آپ کے سب انسٹنٹ آنسر جو ہے نا وہ ہوتا ہے. Okay, see, it's the first time I'm doing it. اچھا, Let's see how good I could be. morning person or night out? Morning person. Oh wow. Tea or coffee? Coffee. Instagram or Twitter? Instagram. Heels or sneakers? Sneakers. Favorite motivational quote? مولا علی کی میں بہت زیادہ کوئی صبح میں جو مارننگ ہوتی ہے نا ابھی جو, تو وہ آلویز اس میں موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں کوئی میسیج ہوتا ہے. سو دیر از لاٹس, آئی مین, ڈو یو وانٹ می ٹو سے اینی Something, yeah. اوکے. مولا علی کا قول ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو نا تو ہر چیز مختصر کر دو. جیسے اپنے بہت سارے ملنا جلنا بہت سارے لوگوں سے وہ مختصر کر دو, خواہشات مختصر کر دو, اپنی زندگی کا جو بزنس اگر کسی نے بہت ایکسپینڈ کیا ہے وہی اسٹریس, تو وہ اس کو مختصر کر دو. سو اس پالیسی کو اگر آپ چلائیں نا تو یو ول گیٹ پیس ان یور لائف. بالکل. A country you would love to visit? I've visited most of the countries and every country is beautiful. I don't have any desire. کوئی ایسی نہیں کہ کوئی بندہ کہے گا اچھا میں یہ رہ گیا یہاں جانا چاہتی ہوں. Maybe Thailand. Maybe that I'll go next year. So let's see. Go to comfort food. It's always Asian food with spices. So biryani, I would say. بریانی. اچھا, کشمیری بریانی کھاتے ہیں؟ لائک Kashmiri ہر چیز, مطلب اسپائسی فوڈ پسند کرتے ہیں؟ spicy. I'm an exceptional case probably. And then ہمارے گوشتابے بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں. ہاں, I'll make some for you. انشاءاللہ. A song that always lifts your mood. بہت سارے ہیں. کچھ کشمیری زبان میں. کشمیری زبان میں لان سوان چیچ سوال. Oh wow. Who inspires you the most? عمران خان صاحب in this present age. اور ویسے اگر آپ پیچھے جائیں تو I really follow جو ہمارے Prophet peace be upon ان کی میں لائف پڑھتی ہوں, مولا علی کی, پنجن پاک کی. So I have affiliation with that. If your life was a movie, what would be the title? Courage. Wow. That one thing people would be inspired to know about you. I do so many things. So I think there's lots to get inspired. For women, I would say, specifically. A biggest strength. I have a good temperament. So I mean, I am very composed. I don't react. Jaldi gussa nahi aata. I can have. That's good. That's good. A habit you proud of. I listen more and then I respond. I don't. Soch samajh ke bol. हाँ. What would you tell your younger self? I would have supported Imran Khan when I was young and he was making cancer hospital. So I would like to join him in his team practically in field. That time, na? Karna chahiye tha. Acha, I done that. You did that? Yes, because I remember I was in school when he was going to build
शौकत खाना, मैंने वाज गोइंग एवरीवेयर फॉर द फंड्स एंड मैंने उनके लिए बहुत फंड्स इकट्ठे किए. Did you manage to meet him as well? जी जी, ही केम टू आवर स्कूल. Oh yeah, वो स्कूल में हमारे भी आए थे, हम डोनेशन दी थी. जी, लेकिन मैंने एक्चुअली प्रॉपरली ना वो देते थे, कुछ चेक बुक टाइप्स होते कि आप ये मतलब फुल इसको आप डोनेशन करके और डोनेशन इकट्ठी करके, एंड देन आई यूज्ड टू डू दैट. और मैं उनको तब से जो है ना लुकअप करती हूँ. और आई रियली विश कि मैं उनकी टीम में होती हूँ, उनके साथ आती जाती ट्रैवल, और मैं बड़ी कोई रिस्ट्रिक्शंस मैं नहीं फॉलो करती हूँ, मैं उनके साथ देती. हाँ. अच्छा, अगर आपको कोई स्किल में मास्टर करना हो तो क्या होगा? मुझे अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ आती है. कुकिंग मेरी बहुत अच्छी है, मैं अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग अपने घर की अच्छी कर लेती हूँ, ड्राइविंग अच्छी कर लेती हूँ, हॉर्स राइडिंग कर लेती हूँ, स्विमिंग कर लेती हूँ. कुछ रह नहीं गया. इफ यू कुड रीलिव वन डे ऑफ योर लाइफ, वो क्या होगा? मुझे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. सो आई वुड रियली लाइक एवरी डे कि मैं पूरा, वो भी फ्री ऑन, मैं भी फ्री ऑन, हम सही कुछ एक्टिविटीज़ करें. ठीक. अच्छा, आप बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हैं, ठीक है, और आपको ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे लोगों को मोटिवेट करना है? स्पेशली जब यूके में है ना, तो मुझे यह लगता है कि रिलेशनशिप जो है ना यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते. और मुझे बड़ा होता है कि लोगों को मैं अवेयर करूँ कि पसंद किया करके और वो रिलेशनशिप 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा नहीं चलते. पेशेंस भी, तो वो लव कैसा हुआ? बिकॉज मेरे नज़दीक एक लव इज़ समथिंग where you just, forget and forgive everything. That is your priority. It means अगर और चीज़ों पे झगड़ा हो रहा है, so that's not the love is not the priority. अगर आपको किसी से उतना लव है, एक तो लव की डेफिनेशन भी आजकल लोग जो है ना शायद थोड़ी देर की कंपेनियनशिप को अफेक्शन, हाँ अफेक्शन या कंपेनियनशिप करके, but that's not it. So मुझे होता है कि कपल्स को जो डिवोर्स, उसके पीछे भी मोटिव है कि डिवोर्स रेट इज़ वेरी हाई. इधर लंदन में आप देखें, एवरी अदर पर्सन, बहुत सारे लोग रिश्तों के लिए मुझे भी आते हैं, वो एक काम रह गया तो वो भी उस मुझे के अच्छा इसमें भी आए, और लड़के भी और लड़कियाँ भी. एंड दे वांट टू स्टार्ट, बट ऐसा होता है कि जब एक दफ़ा डिवोर्स हो जाए, बच्चे वहाँ पर, इट्स हार्ड, वेरी हार्ड. सो उसके ऊपर मैं दिल करता है कि मैं करूँ. अच्छा, उन्स, मोहब्बत, इश्क, क्या फ़र्क लगता है आपको? बहुत ही खूबसूरत जज्बात हैं, एक से बढ़कर एक. इश्क को ज़्यादा मैं रिलेट करूँगी इश्क इलाही के साथ, जो आपका अल्लाह के साथ एक कनेक्शन होता है, और उसमें बहुत पीस है. आप यकीन करें, मैंने एक अपनी लाइफ की एक छोटी सी ये भी एक स्ट्रैटेजी आप कहने रखे कि व्हेनेवर आई एम इन ट्रबल आई डोंट गो टू पीपल. जैसे होती है ना यहाँ लड़कियाँ, सपोज कोई इन लॉज में प्रॉब्लम होगी, दे विल स्पीक टू देयर मम एंड इधर क्यों उधर क्यों. सो आई कनेक्ट माई सेल्फ विद अल्लाह. मुझे इतना सुकून मिलता है ना कि उसकी हद ही है. वो खुद से ही वो एक सब्र भी आ जाता है, एक सोल्यूशन भी बंदा फिर फाइंड कर लेता है, क्योंकि आपका जब दिमाग रिलैक्स और पीसफुल होगा तो वो. सो इश्क को मैं उससे कनेक्ट करती हूँ. मोहब्बत में कहती हूँ कि आप जब करें ना, तो जो जल्दी में जो होती है ना, जल्दी में वो मोहब्बत नहीं होती. जो फर्स्ट साइड पे लोग कहते हैं ना, दैट इज़ नॉट मोहब्बत, दैट इज़ अफेक्शन हो सकती है आपकी, या एक तरह का आपको कोई पसंद आ गया. वो मोहब्बत आपको आदतों से भी होती है, शक्ल से या पेरेंट्स से या किसी के चलने से या किसी के, आपको एक बंदे से होती है. बेशक वो कल को ऐसा ना दिखे जैसा वो आज दिख इसे, उसकी एक बड़ी डेप्थ है, सोल से मोहब्बत होती है. आप ऐसे बिल्कुल है ना, एक इंसान से होती है. डजंट मैटर, शुरू में हो सकता है कि एक फिजिकल अपीयरेंस, इट डज मैटर, बट आप देखें आफ्टर सम टाइम जो हैबिट्स होती है, जो इंसान का दिल होता है, जो इंसान का अपना एक बिहेवियर होता है, उससे मोहब्बत होती है. सो लोग जो होता है ना, वो बाहर की पेरेंट्स ज़ाहिरी मोहब्बत, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि समटाइम हम ज़ाहिरी शख्सियत को देख के मोहब्बत हो जाती है, और फिर जब आपकी शादी मतलब हुसन से हो जाती है ना, ये फीचर्स ऐसे किसी के, तो वो फीचर्स भी कल को जब आपको जब लड़ाइयाँ होती है, जब जुबान निकलती है, फिर बंदा सोचते है यार मैंने इस बंदे को क्यों चुना. मतलब वो इतनी खूबसूरत शक्ल, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फिर वो जहर लगती है. वही जुबान जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. वही ट्रू. और जितनी मीठी, हर रिश्ता आप अपने
ڈھال سکتے ہیں اگر آپ کی زبان لکھے. دس از اے کی ویپن اسپیشلی ویمن کے لیے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا جب لڑکیاں ابیوزو ہو رہی ہوتی ہیں. آئی ہیو نیور سیڈ اے سویرنگ ورڈ ان مائی لائف. کین یو امیجن؟ بیکاز اتنے ساری اور بات آپ کر سکتے ہیں لاجک کہ ادھر نوبت ہی نہیں کبھی آتی ہے. سو اس کے اوپر بھی کافی ولاگس ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. ماشاء اللہ آپ یو اسپیک ویری ویل. تھینک یو. ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا، آپ کوئی بھی میسیج دینا چاہیں گی جو بھی ینگ وومن ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو ریز دیئر وائسز اباؤٹ سوشل میٹرس، اباؤٹ وومن امپاورمنٹ؟ میں اپنے تمام، اس میں صرف مرد اور خواتین نہیں، مرد اور دونوں کے لیے میسیج ہے کہ نہ صرف آپ ایک اچھے ہیومن بینگ پہلے بنے، اس کے علاوہ آپ اسلام کے ساتھ بھی لنک رکھیں. اپنا جو مسلم لٹریچر ہے اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ ہمیں نا دور زیادہ جانے سے روکتا ہے. ہم بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں سوسائٹی میں. سو ایک بیلنس از ویری امپورٹنٹ. So life is all about balance, balancing your usual day-to-day life and get connected with your religion. It's very important. اور یہ آپ کو صحیح ٹریک پہ بھی رکھے گا اور سکسیزفل بھی انشاءاللہ رکھے گا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ. Thank you so much for having me. اور اسی بہت ہی خوبصورت سے میسیج کے ساتھ میں آپ لوگوں سے الوداع لوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور بہت زیادہ اچھے اسی طرح کے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گی. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.